میں نے پیر اختر شاہ جی کبھی بھی مجلسوں کے لیے بارگاہوں کے لیے چندے کے لفظ کا استعمال نہیں کیا. چندے لاوارسوں کے لیے ہوتے ہیں، ڈونیشن غریبوں کے لیے ہوتے ہیں. بادشاہوں کو چندے نہیں دیے جاتے، بادشاہوں کی بارگاہوں میں نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اور نذرانے بادشاہوں کے لیے نہیں ہوتے، اپنی محبت کا ثبوت ہوتے، اپنی محبت کا ثبوت ہوتے. ہاں وہ ان کا کرم ہے، وہ رکھنے پہ آئے. اہل خراسان نے 80,000 دینار امام موسیٰ کاظم کی طرف بھیجے تھے. 80,000 دینار. بچوں کے لیے بتاؤں، دینار سونے کا سکہ، 10 گرام سونے کا سکہ 1 دینار ہوتا تھا. 80,000 سونے کا سکہ اہل خراسان نے امام موسیٰ کاظم کی طرف بھیجا. نوکر ابھی اونٹوں سے بوریاں اتار رہے تھے. امام نے غلام کو کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اہل خراسان نے خراج بھیجا. فرمایا بوریاں اونٹوں پہ رکھو، اس مال میں بھی لوگوں کے حقوق ہیں، یہ مال ابھی پاک نہیں ہے، جاؤ ان کو کہو لوگوں کے حقوق پورے کرو. جب اونٹوں پہ سامان رکھا جا رہا تھا، امام موسیٰ کاظم دروازہ کھول کے عامل سے کہا باقی سامان لے جا، وہ بڑھیا کے 7 درہم دے کے جا. جو ایک کنیز نے میرے نام 7 درہم بھیجے، نذرانہ تھا نا. 7 درہم امام موسیٰ کاظم نے مانگ کے لیے، دے مجھے اس بڑھیا کے 7 درہم. 7 درہم آئے، جس کا نذرانہ لیا تھا آج اس کا روزہ ہے. بی بی شتیتہ خاتون آج بھی ایران میں روزہ ہے. کیا دیا تھا؟ مولا 7 درہم اور 1 کپڑے کا رومال. یہ ہے بادشاہوں کا نذرانہ لینے کا طریقہ. ایک معمولی سی غریب سی بڑھیا، ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک چھوٹا سا رومال. جب جا رہے تھے لوگ کہنے لگی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کل دولت یہ 7 درہم ہے اور یہ ایک ہاتھ کا بنا رومال ہے. یہ 7 درہم مال میں رکھو اور یہ رومال دے دینا. اب امام کا نذرانہ قبول کرنے کا طریقہ دیکھنا. جب غلام نے ایک معمولی سا رومال نکالا نا، موسیٰ کاظم نے ہاتھوں پہ لے کے آنکھوں سے لگایا، چوما. چوم کے امام روئے، رو کے اپنے گھر کے اندر گئے اور ایک کفن لے کے آئے اور کہا جاؤ میری کنیز سے کہہ دینا یہ موسیٰ کاظم نے تیرا کفن بھیجا اور وعدہ کیا ہے جب تم مر جاؤ گی تیرا جنازہ پڑھانے میں آؤں گا. تو نے اپنے امام کو یاد رکھا.